الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات محمد وعلى محمد. کربلا آج محرم کی جو تاریخ ہو گئی ہے، ہمارا موضوع گفتگو نجات یافتہ افراد وہ کون لوگ ہیں کہ جو نجات پائیں گے۔ دیر کافی ہو چکی ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں نے جہاں پر اپنی گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نجات یافتہ افراد کی پہلی صفت ایمان ہے۔ ایمان، امن و امان، سلامتی، پیار محبت، ان تمام چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، پر جہاں پر امن و سلامتی نہ ہو، پیار محبت نہ ہو، وہاں پر ایمان نہیں ہوا کرتا۔ یہ لغوی اعتبار سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ دوسرے پھر میں نے کہا پیغمبر کی باتوں کے اوپر دل سے یقین رکھنا، ساتھ پیغمبر اور ان کی پہنچائی ہوئی باتوں کے اوپر، بیان کی ہوئی باتوں کے اوپر دل سے یقین رکھنے کا نام ہے ایمان۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اختلاف، امن و امان کیسے قائم ہو، اختلاف اور اختلاف کیسے پیدا نہ ہو، کیا اس کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن مجید نے اس سے پہلے کوئی حکم دیتا کہ تم آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ اس نے ان تمام چیزوں سے پہلے ہمارے سامنے اس کا طریقہ بتایا کہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا سبب بتایا، اس کا رسول بتایا کہ کس طریقے سے کی قابل کیا ہے۔ تو خدا بند عالم نے اعلان کیا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، ولا تفرقوا، اور آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ اس کے بعد کہ اختلاف چونکہ گمراہی کا سبب بنتا ہے، لہذا میں نے پیغمبر کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ جس میں پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی امت والوں سے درخواست کی تھی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ جس کے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہو؟ تو جیسے ہی پیغمبر نے یہ کہا تھا تو امت والوں کے درمیان، مجمع پیغمبر میں بیٹھنے والوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور جیسے ہی اختلاف ہوا دونوں کے درمیان تنازع، کچھ کہتے تھے کہ دے دیا جائے، کچھ کہتے تھے نہ دیا جائے، حتیٰ کہ اختلاف اتنا بڑا، ان کی آوازیں اتنی اٹھی کہ پیغمبر کو یہ کہنا پڑا تو مولوی تم قابل ہدایت نہیں ہو سکتے، میری وزن سے نکل جاؤ۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اس کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہ کہ انسان کی نجات دو چیزوں میں، ایک ہے اللہ کی اطاعت، دوسرے ہے رسول کی اطاعت۔ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو وہ نجات یافتہ ہوں گے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو وہ نجات یافتہ نہیں ہو سکتے۔
چلے میں اپنی گفتگو کا یہی سے آغاز کرتا ہوں کہ میں آپ کے لینا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو رحمت نہیں دوں گا چونکہ وقت ویسے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے. خدا بند عالم صاحبان ایمان کو آواز دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والوں، اے صاحبان ایمان افراد، اے مومنوں، تم اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. میرا عزیزوں، میں نے جملہ کہا کہ نجات دو کی اطاعت میں ہے، ایک اطاعت خداوندی اور ایک اطاعت رسول. اطاعت خداوندی کا مجموعہ ہے اس کے احکام اور ان احکام کا مجموعہ ہے قرآن مجید. یعنی قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے اطاعت خدا. اطاعت رسول کس کو کہیں گے کہ اقوال پیغمبر اور سیرت پیغمبر، ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اطاعت رسول. پر جہاں پر قرآن مجید کے اوپر عمل نظر آئے، جہاں پر اقوال پیغمبر اور سیرت پیغمبر کے اوپر عمل نظر آئے، سمجھ لیجئے گا یہی انسان ہے تو جو نجات پا جائے گا. جہاں پر ان دونوں کے اوپر عمل نظر نہ آئے یا ایک کے اوپر عمل ہو دوسری کے اوپر عمل نہ ہو تو پھر پہچان لیجئے گا یہاں سے نجات کا راستہ نہیں ہے، یہ خود ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. میرا عزیزو، اب میں آپ کے سامنے جو نتیجہ رکھنا چاہتا ہوں غور کیجئے گا. مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی زندگی کا ہدف، ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہی کام تھا: تحفظ اطاعت خدا و رسول، تحفظ قرآن، تحفظ رسالت. چہارہ معصومین کی زندگی کا ہدف اور مقصد یہی تھا. اگر ان کی زندگی کا ہدف اور مقصد یہ نہ ہوتا تو جیسے آج تک بیعت ہوتی رہی ہے مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی کسی بھی بیعت میں مجھے وہ شرطیں نظر نہیں آئی جو مولائے کائنات کی بیعت میں نظر آئی. اور یہ مسلمہ حقیقت ہے. جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی یا وہ کتابیں کہ جو خود خلافت کے موضوع پر لکھی گئی، سب نے اس چیز کو لکھا کہ مولائے کائنات کی خلافت سے پہلے اور پھر مولائے کائنات کی خلافت کے بعد جتنی بیعتیں ہوئی ہے، جتنی خلافتیں برسر اقتدار آئی ہے، کسی نے بھی ان شرطوں کے اوپر اپنی بیعت نہیں لی جن شرطوں کے اوپر مولائے کائنات نے بیعت لی. کہ وہ شرطیں کیا تھی؟ جب مجمع، جب مسلمان، جب صحابہ کرام، جب پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان علی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا علی اب آپ ہماری بیعت لے لیجیے، یا علی اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. تب میرے مولا نے کہا مجھے تمہاری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم جس کو چاہے حاکم بنا لو. بلاخر ادھر سے اصرار بڑھتا رہا، میرا مولا انکار کرتا رہا. ایک منزل وہ آئی کہ جب میرے مولا کو اقرار کرنا پڑا کہ ہاں چلو میں بیعت لے لیتا ہوں. لیکن سنو، بیعت لوں گا، تم میری بیعت کرو گے، لیکن میری شرط ہے. کہ یعنی وہ شرط کیا ہے؟ کہ میں قرآن مجید اور سیرت پیغمبر کے اوپر عمل کروں گا. صلوات محمد والے محمد. پہلے سن لو، اگر تم کو منظور ہو کہ میں قرآن مجید اور سیرت پیغمبر کے اوپر عمل کروں تو پھر آنا اور میری بیعت کرنا. اور اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر تم واپس چلے جاؤ. میرے عزیزوں، آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ان
انسان کی نجات دو چیزوں میں ہے، اطاعت خدا جس کا مجموعہ قرآن مجید، اطاعت رسول جس کا مجموعہ ہے اقوال پیغمبر اور سیرت پیغمبر۔ میں نے کسی بھی خلافت میں ان دونوں شرطوں کو نہیں دیکھا علی کے علاوہ، کہ میں تم سے بیعت لینے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارا حاکم بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا میں قرآن کے اوپر عمل کروں گا، اور جو قرآن کہے گا میں اسی کے مطابق انصاف کروں گا، چاہے کوئی کچھ برا مانے یا اچھا مانے، میں سیرت پیغمبر کے اوپر عمل کروں گا۔ میرے عزیزوں، علی نے یہ شرط لگا کر دنیا کو بتا دیا کہ کسی کو نہ قرآن سے مطلب تھا نہ سیرت پیغمبر سے مطلب تھا، ہم اہل بیت ہیں۔ جس نے پہلے دن وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، آپ کے دین کا تحفظ کروں گا، یہ شرط لگا کے بتا دیا کہ کل بھی میں نے رسول کے دین کی حفاظت کی تھی، آج بھی بیعت لے کر رسول کے دین کی حفاظت کروں گا۔ کل بھی ہم نے رسول کی بھی حفاظت کی، رسول کے دین کی بھی حفاظت کی، آج یہ شرط لگا کر بتا رہا ہوں کہ آج سے جو میری حکومت شروع ہوگی پھر وہی دین رائج ہوگا جو پیغمبر لے کر آئے گی۔ میرا عزیزو جملہ سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہے اب تک اس دین کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تھا جو پیغمبر لے کر آئے گی۔ اگر عمل ہوتا تو پھر جتنے آیتیں بیان کرنے کے لیے کہتے علی اپنی زبان کو بند کرو، خاموش رہو، یہ کیا بول رہے ہو؟ کیا اس سے پہلے قرآن کے اوپر عمل نہیں ہوتا تھا؟ کیا اس سے پہلے سیرت کے اوپر عمل نہیں ہوتا تھا؟ میرے عزیزوں، تمام صحابہ کا خاموش ہو جانا اور تمام افراد کا بیعت کر لینا اس بات کی علامت ہے کہ آج سے پہلے نہ قرآن پر عمل تھا نہ سیرت پر۔ صلوات اگر عمل ہوتا تھا سر جیسے ہم لوگ کے یہاں ہوتا ہے، اگر کوئی بات نہیں جیسے بات ہوتی ہو تو فون پر صاحب چپ رہیے، آپ کیسی بات کریں، یہی تو ہوا تھا۔ یعنی اگر غلط بات ہوتی تو فوراً سامنے والا ٹوک دیتا ہے، چپ نہیں رہتا۔ اور وہ افراد کہ جو پیغمبر کی حیات میں پیغمبر کے منہ پر چپ نہ ہوئے، صلوات محمد علی محمد، وہ افراد جو پیغمبر کی حیات میں پیغمبر کے منہ پر چپ نہ ہوئے اور اتنی حد سے بڑھ گئے کہ کہتے ہیں ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ سن کر خاموش ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو صلوات محمد علی محمد۔ اب میں آپ کے سامنے علماء اسلام، علماء اہل سنت میں سے دو عالم دین کا نظریہ پیش کرتا ہوں، اور دونوں اردو زبان عالم دین کہ جن کے علم کا ڈنکا صرف یہاں پر نہیں دوسرے ممالک بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں عالم تھے۔ ایک مولانا ابوالکلام آزاد، دوسرے مولانا ابوالعلا مودودی، دونوں عظیم شخصیتیں ہیں، اتنی عظیم شخصیتیں کہ جن کے سامنے خود حکومت اعتراف کر لینا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب مسئلہ خلافت، ہمارے یہاں تعصب نہیں چلتا، ہمارے یہاں کسی کی کتابوں کو اوپر بین نہیں لگایا جاتا کہ ان کو نہ پڑھنا، ہمارے مدارس میں طالب علموں کو رجحان دیا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکے ان کی پڑھنا، اپنی چاہے کم کر دینا۔ صلوات محمد علی محمد۔ لیکن دوسرے میاں مدارس میں سب نہیں پابندی لگی ہوتی، یہ نہ پڑھنا، یہ نہ پڑھنا، یہ نہ پڑھنا، اگر پڑھو گے تو کام سے چلے جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے ساتھ ان دونوں عظیم شخصیتوں نے خلافت کے اوپر بے مثل و بے نظیر کتابیں لکھی، یہ خود ان کا اعتراف، نقل کفر نباشت کے، یعنی کسی کافر کی بات کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ فلاں خدا مانتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی کتابیں نہیں
نہیں لکھی گئی، لہٰذا اس موضوع پر ہم کو لکھنا پڑا۔ اور جب بڑے آدمی واقعہ تاریخ اسلام سے واقف ہو اور قرآن مجید کو جانتا ہو تو اس کو ہنسی بھی آئے گی، پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا ایسی شخصیت اور ایسی باتیں انہوں نے لکھا۔ بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے، جو ان کا نظریہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے مسئلہ خلافت میں لکھا کہ سماج اور معاشرے کو اختلاف اور اختلاف سے بچانے کے لیے، سماج اور معاشرے کو، اسلامی جامعے کو اختلاف سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی امیر ہو۔ صلوات پر محمد علیہ انہوں نے تحریر فرمایا سماج اور معاشرے میں فساد پیدا نہ ہو، اختلاف پیدا نہ ہو، اختلاف پیدا نہ ہو، اس لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تاریخ خلافت کا تجزیہ کر رہے تھے تو ان کو اتنا احساس ہو گیا کہ ایک حاکم ہونا چاہیے، ایک امیر ہونا چاہیے، ایک خلیفہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی اب تو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کچھ لوگوں کے بنائے ہوئے حاکم کو مانتے ہیں، کچھ خدا کے بنائے ہوئے حاکم کو مانتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا مقدر کون کس پہ مانے۔ تو جب انہوں نے جملہ کہا اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات، جو ایسی شخصیت تو آتی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی مسئلہ رہی ہو وہ بھی سارے کیا کرتے تاریخ میں دیکھا جاتا کہہ دیا تو ان کا ایک امیر ہونا چاہیے اور اس امیر کی اطاعت واجب ہے۔ کیا نظریہ ہے؟ امیر ہونا چاہیے، حاکم ہونا چاہیے، بادشاہ ہونا چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے، اور اس امیر کی اطاعت واجب ہے کہ تمام مسلمان کریں۔ پھر کہا جی وہ غریب جملہ، اب چاہے وہ امیر خلیفہ مستحق ہو یا غیر مستحق۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ میں ہر انصاف پسند مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، پر مسلمانوں کی تو بات ہم کرتے ہی نہیں۔ ایک بار وہ جگہ کا نام نہیں لیتا لیکن بات مجھے آ گئی تو بتا دوں۔ ایک مسجد میں بیچارے مؤذن صاحب اذان دیتے تو ان کا لہجہ بہت اچھا تھا، اذان دیا کرتے تھے۔ ایک دن جو امام جماعت تھے مولانا صاحب وہ کہیں چلے گئے، ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، تو لوگوں والوں نے کہا کہ حضور دیکھیے آپ ہی سب سے اچھی اذان دیتے ہیں، آپ ہی نماز پڑھا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں۔ وہ کہا انہوں نے آخر کہا اللہ اکبر، نماز شروع۔ اس کے بعد تو چپ ہو جانا، کوئی بولنا ہی نہیں ہے۔ پر ظہر کی نماز پڑھا دی، عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز پڑھا دی، آیا مغرب کا وقت، پھر اذان دی، مولوی صاحب واپس ہی نہیں آ پائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور جب آپ نے ظہر کی نماز پڑھا دی تھی، عصر کی نماز پڑھا دی تھی، ایسا کیجیے مغرب کی نماز بھی پڑھا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب وہ چپے چپے والی تھی تو پڑھا دی، یہ جوڑ جوڑ والی مجھ کو یاد نہیں ہے۔ صلوات پر محمد چلو بہرحال اتنا تو بیچارے کو پتا تھا کہ جو کام نہ آتا ہو وہ نہ کرو۔ اسے کیا پتا تھا اس میں بھی کچھ پڑھا جاتا ہے، اسے تو یہ پتا تھا جب کہا اللہ اکبر خاموش ہو گئے تو پھر خاموش ہے، اتنا تو تھا۔ لیکن مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان افراد کے اوپر کہ جو منبر پر بیٹھ کر کہتے تھے دیکھو مجھ کو یہ سب نہیں آتا ہے، اگر کبھی گمراہ ہو جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پر لے
جابر ہو یا مجبور، فاسق ہو یا مومن، مسلمان ہو کے غیر کچھ نہیں، مسلمان کی شرط نہ لگے سب اپنا محمد والے مسلمان ہونا چاہیے، کہے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس کے بعد وہ فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، جابر ہو، کسی کے حق کو غصب کیا ہو، شراب پیتا ہو، جو چاہے کرتا ہو، بس امیر بن جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، سب مانو اس کی اطاعت واجب۔ میں نے کہا بھائی جملہ آگیا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، قرآن مجید کہتا ہے اے مومنو، کبھی فاسق و فاجر کو، کبھی ظالم و جابر کو اپنا ولی نہ بنانا۔ کیا کہنا؟ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں وہ صرف مسلمان ہو، اس کے بعد اس کے کردار اور کریکٹر کو نہ دیکھو۔ قرآن کہتا ہے اگر ظالم کا ساتھ دیا تم کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا۔ میں نے کہا بھائی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، تم نے اپنے مذہب کا نظریہ بتا دیا کہ ہمارے یہاں ظالم کی بھی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ صرف اسلام میں مذہب تشیع کا اختراع ہے کہ اس نے کہا کبھی ظالم کی اطاعت نہ کرنا۔ اب تمہارا حق ہے، تم چاہے ظالم کے سامنے جھکو چاہے مظلوم کے سامنے۔ انہوں نے کہا اب میں نے سرکار کی خدمت میں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا آپ اتنے بڑے عالم دین بزرگ، بہرحال آپ کو یہ بات ایسے تو لکھیں گے اور آپ سے وعید ہے کہ آپ کو یہ بات بغیر کسی ثبوت کے لکھیں۔ یہ بتائیے سرکار آپ کو کیسے پتا چلا کہ جن کی مسلمانوں نے بیعت کی تھی، جن کو اپنا حاکم مانا تھا، ان میں کچھ ظالم تھے، کچھ فاسق تھے، کچھ فاجر تھے، کچھ شراب پینے والے تھے، کچھ زنا کرنے والے تھے، کچھ دوسرے کام کرنے والے۔ سرکار آپ کو پتا کیسے چلا؟ بھائی جہاں پر مثلاً یزید کی پورے عالم اسلام نے بیعت کر لی، سب نے یزید کو کہا یہ ہمارا حاکم۔ میں نے پوچھا سرکار کیا آپ بتا سکتے ہیں جنہوں نے بیعت کرنی ہو کہ وہ کہیں گے یزید ظالم ہے، جو یزید کے سامنے روزانہ جا کر اپنا سر جھکاتے ہو پھر وہ کہیں گے یزید فاسق ہے، کیا ان کے اندر ہمت پیدا ہوگی؟ اگر ہمت پیدا ہوتی اور ان کے اندر یہ ہمت ہوتی، طاقت ہوتی کہ وہ ظالم کو ظالم کہہ سکے تو پھر سر نہ جھکاتے۔ میں نے کہا سرکار جب پورا عالم اسلام یزید کے سامنے جھک چکا تھا، یزید کے سامنے جھک چکا تھا اور ایسے ایسے ظالم و جابر کے سامنے جھک چکا تھا، پھر آپ کو پتا کیسے چلا کہ ان میں کچھ ظالم ہے، کچھ جابر ہے، کچھ فاسق ہے، کچھ یہ ہے، کچھ وہ ہے؟ کہا میں نے تو تاریخ اسلام دیکھی۔ میں نے کہا اچھا تاریخ اسلام میں آیا کہاں سے؟ میرے عزیزوں اگر کربلا کا میدان نہ ہوتا، اگر حسین اور حسینی مزاج افراد نہ ہوتے تو تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے کسی انسان کو یہ کہنے کی جرأت نہ تھی کہ کوئی کہہ دیتا یہ ظالم ہے۔ لیکن کربلا میں حسین اور حسینیوں نے آ کر بتایا کہ دیکھو جو بھی تخت خلافت پر آ کر بیٹھ جائے یہ نہ سمجھنا کہ وہ پاکیزہ کردار ہے۔ حسین اور حسینیوں نے کربلا کے میدان میں آ کر اپنا گلا کٹا کر بتایا کہ جو تخت حکومت پر آ جائے وہ عادل نہیں ہوا کرتا، جو راہ اسلام میں اپنے آپ کو قربان کرتے اپنے ہاتھوں رہبر نہ مان لینا، یہ نہ سمجھنا کہ اب انہوں نے کوئی نہیں۔ حسین مظلوم اور کربلا کا ایک یہ کردار بہت بڑا ہے، ورنہ کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد یہی فرق ہے۔ کربلا سے پہلے کہا گیا کہ جو یہ کرتے چلے جائیں وہی دین بنتا چلا جائے گا۔ اب چاہے وہ سیرت پیغمبر کے خلاف ہو چاہے اس کے موافق، چاہے قرآن کے خلاف ہو چاہے اس کے موافق، ان کا کردار ہمارے لیے حجت ہے۔ لیکن کربلا نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ میرا ضرور کربلا کی تاریخ سے لے کر آج تک ہر
کلمہ پڑھنے والے کے اندر اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تخت پہ بیٹھنے والے حاکم اگر ظالم ہو تو ظالم کہتا. بس میں یہ ختم کر کے اپنی چونکہ میں نے کہا مجھے آپ کو زیادہ سہمت نہیں دینا, وقت ویسے ہی پہنچ گیا. کربلا کی دیر ہے, آج بھی آپ جگہ جگہ پر ظالم حکومتوں کے خلاف لوگوں کا خروج دیکھتے ہیں. یہ اسی لیے ہے کربلا نے یہ درس دیا ہے ظالم کے سامنے سر نہ جھکاؤ. میرے عزیزوں, فاتحہ پڑھنے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابھی چند روز پہلے ایران کا ایک سپہ سالار شہید کر دیا گیا. میں اس کا وصیت نامہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. نوجوانوں اور بزرگوں کے لیے صلوات پڑھنے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اردو میں ترجمہ ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بعد الحمد و ستائش و درود و سلام بر اہل بیت. ہم اس کی تعریف اور اہل بیت کے اطہار کے اوپر درود و سلام کے بعد وہ لکھتے ہیں, آپ کو ان کا وصیت نامہ ہے. بہت کم وقت رہ گیا ہے جانے سے اور جتنا جانے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے میرا دل بےتاب ہو رہا ہے. یہ جب شام کے لیے نکلے اس کے بعد انہوں نے وصیت نامہ لکھا تھا. بہت کم وقت رہ گیا ہے جانے سے اور جتنا جانے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے میرا دل بےتاب ہو رہا ہے. نہیں جانتا ہوں کہ کیا لکھوں اور کس طرح سے اپنے احساسات کو بیان کروں. نہیں جانتا کہ کس طرح سے اپنی خوشحالی کو ذکر کروں اور نہیں جانتا کہ کس طرح سے خدائے منان کا شکر بجا رہا ہوں. لیکن صرف ایک وظیفے کی خاطر چند سطریں وصیت نامے کے طور پر لکھ رہا ہوں. اللہ جو راہ خدا میں جاتا ہے وہ اسی طرح سے شکر کرتا ہے. نہیں جانتا کس طرح سے میری قسمت میں یہ عشق کی راہ لکھ دی گئی کہ میں راہ زینب میں شہید ہو جاؤں. اور نہیں جانتا کہ کون سے وہ اسباب تھے کہ اس راہ عشق پر چل نکلا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میری ماں کے حلال دودھ کی تاثیر ہے. جو میں جناب زینب صلی اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت اور وہاں کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں, میں نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ شاید میرے ماں کے حلال دودھ کی تاثیر ہے. اور وہ لقمہ حلال جو میرے والد نے گرامی نے مجھے کھلایا اور وہ انتخاب ماں کا دودھ کی تاثیر, باپ کے حلال رزق اور تیسری چیز اور وہ انتخاب جو میری زوجہ نے کیا اس کی تاثیر ہے. جلدی سنیں. پوری زندگی عشق شہادت میں گزار دی اور یہ میرا اعتقاد تھا کہ صرف شہادت ہی سے بندگی کو عروج مل سکتا ہے. اس مقام پر پہنچنے کے لیے میں نے بہت کوششیں کی ہے لیکن نہیں جانتا کہ اس مقام کو کیسے کسب کر لیا. میری امیدیں فقط خدا اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت سے وابستہ ہیں اور اب بھی ہے کہ وہ اس سیاہکار کو قبول کر لے, اس گناہگار پر نزل کرم فرمائے کہ مجھ کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے.
اور اگر ایسا ہو گیا تو الحمدللہ رب العالمین، اگر کسی دن اس بندے احمد کی شہادت کی خبر سنے تو سمجھ لے کہ فقط اس خدا بندے بزرگ کا کرم ہے، وہ تو ہے جو اپنے سیاہکار بندوں کو قبول کرتا ہے اور ان کو بخشتا ہے۔ اب ایک کے نام اے میری سوچے محترمہ، اب ان کے نام نصیحت نامہ جلدی سے سنیں۔ اگر کبھی میری خبر کی شہادت کی خبر سنو تو جان لو کہ وہ مقصد جو تم سے شادی کرنے کا تھا پورا ہو گیا، اور اس وقت خود پر افتخار کرنا کہ تمہارا ہمسر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی قربانی کی قرارگاہ پا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ بےتاب ہونے لگو، ایسا نہ ہو کہ رونے پیٹنے لگو، ہمیشہ صبر سے کام لینا اور خود کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے محضر میں سمجھو اور غور کرو کہ اس بی بی سلام اللہ علیہا نے تم سے زیادہ مصائب دیکھے۔ میرے اوپر گریہ نہ کرنا، بی بی زینب کی مظلومی کو یاد کرنا۔ اس کے بعد اپنے باپ کو لکھا، ہمیشہ میری زندگی کا اسوہ آپ ہی رہے ہیں، میرے لیے نمونے عمل آپ ہی رہے ہیں، اور میں نے آپ سے ہی مردانگی سیکھی ہے، اور اگر کبھی میری شہادت کی خبر آپ تک پہنچے تو خود کو امام حسین علیہ السلام کے محضر میں قرار دیجیے گا کہ انہوں نے بھی جوان بیٹے کی شہادت کو کیسے اپنے لیے زیادہ سمجھا۔ آپ کا زخم بہت چھوٹا ہے، اس باپ کا داغ بہت گہرا تھا جس نے اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا۔ بس ہمیشہ صبر سے کام لیجیے گا۔ جانتا ہوں ایک باپ کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ کریئر جوان کے بعد صبر کرے۔ تیسری وصیت نامہ ماں کے نام، پیاری ماں ام البنین سلام اللہ علیہ نے اپنے 4 بیٹوں کو حسین کی خدمت میں قربان کرنے کے کربلا کے میدان میں بھیج دیا تھا، اور ان کی پیشانی پر بر تک لایا تھا، حتیٰ کہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کی خبر شہادت سنی تو بیٹوں کی شہادت سے پہلے حسین کے بارے میں معلوم کیا تھا۔ اے بھائی اماں،